انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کس چیز کا؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرماتا ہے میں خود ارادہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک کے اہل بیت یعنی حضور کے گھر والوں سے ہر قسم کی نجس، ہر قسم کی پلیتی کو دور فرما دوں۔ کوئی اس میں بڑا لاجک کی بات نہیں ہے، کوئی اس کے اندر وہ مشکل بات نہیں ہے کہ جو سمجھ سے باہر ہو، بالکل سمپل اور سادہ سا مفہوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں، انما ہم ارادہ کرتے ہیں کہ حضور کے گھر والوں سے ہر قسم کی رجس، پلیتی جو ہے اسے دور فرما دیا جائے۔ اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہر قسم کی پلیتی کو دور کر کے اپنے یار کے خاندان والوں کو خوب ستھرا فرما دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ انسان اگر کوئی ارادہ کرے تو انسان کے ارادے کے اندر شک کیا جا سکتا ہے۔ کوئی انسان جتنا بھی قابل ہو جائے، جتنا بھی اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے، اس کے ارادے کے اندر کہیں نہ کہیں کمی نظر آ جاتی ہے، اس کے ارادے کے اندر کبھی نہ کبھی اس کا ارادہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو ارادہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کرے اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جو ارادہ خود خالق کائنات فرما دے اس کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا کہ ہم نے یہ خود ارادہ فرما لیا ہے کہ نبی کے خاندان والوں کو خوب پاک ستھرا ہم نے فرما دینا ہے۔ اللہ نے خود یہ ارادہ فرما دیا ہے۔ اور اس آیت کا سادہ سا ترجمہ تھا، اس کا مفہوم تھا تھوڑا سا۔ آئیے آج انشاءاللہ جو بات کرنی ہے وہ اہل بیت اطہار کی عزت و شان، ان کے فضائل کے حوالہ سے میں چند احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي وَأَصْحَابِ محمد۔ حضور فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی بنیاد، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ مسجد کھڑی ہے، نیچے بنیاد ہے تب کھڑی ہے، بنیاد نہ ہو تو یہ دیواریں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بھی کوئی بنیاد ہے؟ فرمایا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِ وَأَصْحَابِ محمد۔ فرمایا اسلام کی بنیاد میرے صحابہ، میرے اہل بیت کا پیار ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تو لہٰذا مومنوں پتہ چلا ایمان کے اندر کامل بندہ وہی ہوگا، دین اسلام کے اندر سچا ہم اسی کو مانیں گے جو مصطفیٰ کے یار غار کا بھی نوکر ہوگا، حیدر کرار کا بھی نوکر ہو جائے گا۔ یار غار، حیدر کرار، ان کی عزت یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ابن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نور سے یہ جملے سنے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنۃ۔ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا والو، کوئی بندہ ایک لمحہ علی کے بچوں سے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کو ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک لمحہ، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، فرمایا جو ایک لمحہ ان سے پیار کرے گا، جو ایک لمحہ علی کے بچوں سے، میری اہل بیت سے پیار کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس سے اگلی حدیث وہ بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں یاد رکھو من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی ولم یقبل منہ۔ یاد رکھو اس حدیث سے پہلے یہ ضابطہ بھی، بندہ جتنی نمازیں پڑھ لے اگر سینے کے اندر مصطفیٰ کی اہل بیت کا بغض ہوگا تیری نمازیں تیرے کام نہیں آنے والی۔ جتنے مرضی روزے رکھ لے اگر سینے کے اندر علی کا پیار نہیں ہے تو تیری یہ روزے بھی قبول نہیں ہے۔ جا جتنے مرضی طواف کر لے، حج کر لے، عمرے کر لے، اگر سینے میں اہل بیت کا پیار نہیں ہے تیرے حج عمرے قبول نہیں ہے۔ فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی ولم یقبل منہ۔ فرمایا آؤ دنیا والوں میں بتاتا ہوں کس کی نمازیں قبول ہے، کس کا روزہ قبول ہے، کس کی زکوٰۃ قبول ہے، کس کے حج و عمرہ قبول ہے۔ فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی ولم یقبل منہ۔ جو بندہ نماز پڑھے اور نماز کے اندر علی کے بچوں پہ درود نہ پڑھے، اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت
نہیں ہے۔ فرمایا نماز اسی بندے کی قبول ہے جو مصطفیٰ کی آل بیت پہ درود پڑھ لے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں جیسے نماز فرض کر دی گئی ہے، جیسے روزہ فرض کر دیا گیا ہے، جیسے حج مسلمانوں پر حج بصاحب استطاعت بندے پر فرض کر دیا گیا ہے، فرمایا یاد رکھو ایسے ہی میرے خاندان کا پیار بھی تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور میرے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ اگر میں نہ سناؤں تو میں سمجھتا ہوں یہ بات ادھوری ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دنیا والوں میری اہل بیت کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے پیار کرو۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرے خاندان سے پیار کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، آج دنیا میں ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، ہر کوئی یہی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے، کسی نہ کسی بہانے میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے میری اہل بیت سے پیار کرے۔ اگلا جملہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے علم عطا کرے میری اہل بیت سے پیار کر لے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے حکمت عطا کر دے میری اہل بیت سے پیار کرے۔ اتنا باریک جملہ ہے، کوئی سمجھے گا تو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا جو چاہتا ہے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے میری اہل بیت سے پیار کر لے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کسی منافق کے دل میں ان کا پیار آ نہیں سکتا۔ بڑا باریک جملہ ہے، ہر بندہ بوڑھے سے لے کے بچے تک سارے سمجھ جائیں گے۔ فرمایا کسی منافق کے دل میں ان کا پیار آ نہیں سکتا، اور زبان اللہ ای دیاوے لگ پتا جاوے کسی مومن کے دل سے ان کا پیار جا نہیں سکتا۔ ایمان والا جو ہوگا وہ علی سے پیار کرنے والا ہوگا۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ بندہ حسن سے پیار کرنے والا ہوگا۔ ایمان والے کی نشانی یہ ہے بندہ حسین سے پیار کرنے والا ہوگا۔ ایمان والے کی نشانی یہ ہے ان کی ماں زہرا کا حیا کرنے والا ہوگا، سیدہ کا حیا کرنے والا ہوگا۔ یہ ایمان والے بندے کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ اور سنو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے خاندان کی بات آتی ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ کے خاندان کی بات کی جائے، علی کا ذکر کیا جائے، حسن کا ذکر کیا جائے، حسین کا ذکر کیا جائے، سیدہ کا ذکر کیا جائے، یا رسول اللہ ان کی شکلیں بدل جاتی ہے، بلکہ میں پنجابی میں چاکھا سونیا اونا دے متھے تے وٹ آ جاندہ ہے۔ فرمایا یاد رکھو دنیا والو اس وقت تک کسی بندے کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک علی کے بچوں کا پیار داخل نہ ہو جائے۔ یہ مصطفیٰ کی اہل بیت۔ فرمایا یہ ایمان، اصل ایمان ہی ان کی محبت ہے۔ ان کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی محبت نہیں ہے تو پھر کہنا پڑے گا تو دنیا میں آیا ہے بس ویسے ہی چلا گیا خالی۔ ان کی ایمان، ان کی محبت لے کے جائے گا، کامیابی مقدر بنے گی۔ سنو صاحبو کون ہے یہ اہل بیت اطہار؟ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ان سے پیار کر لے۔ فرمایا اگلی بات بھی سنو، یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کرم برسانا چاہتا ہے، فرمایا سب تو پہلے او دے سینے اندر علی دے پتر حسن و حسین دا پیار داخل کر دینا ہے۔ سنو صاحبو یہ کیسا خاندان ہے؟ فرمایا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ بھی دنیا میں رہتے ہوئے 5 تن پاک سے پیار کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، فرمایا انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اوے شہادت، فرمایا یہ شہید یہ عام نہیں ہوتا۔ فرمایا شہید کی عزت کا عالم یہ ہے اس کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل پہلے تمہیں تعمیل فرما دیتا ہے۔ یہ شہید ہے۔ فرمایا جو بندہ اہل بیت کا پیار لے کے جائے گا، ہمیں تو وہ جہاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں تو جا کے جنگیں لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا خالی کرنا کیا ہے؟ اس دل کی کوٹھڑی میں علی کے بچوں کا پیار لے آنا تیرا کام ہے۔
شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دینا پروردگار کا کام ہے۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے، اس حدیث کے الفاظ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے میری اہل بیت سے پیار کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے گا، فرمایا قبر میں بعد میں جائے گا، اللہ قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری پہلے بنا دے گا۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے، یہ آخری حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میری اہل بیت سے پیار کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، فرمایا ادھر بندے دے ساہ مکن گے، ادھر اللہ جنت دے فرشتیاں نو آکھے گا تیاری کر لو، اہل بیت نال محبت کرنے والا بندہ دنیا دے فوت ہو گیا ہے، فرمایا جب اس کی روح نکل جائے گی فرشتے آئیں گے، اس کی روح کو لے کے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور سنو صاحبو، یہ فتاوی رضویہ ہے، یہ لکھنے والا بریلی کا تاجدار ہے، یہ غیرت مندوں کا امام ہے، یہ جرت مندوں کا امام ہے، یہ حامی سنت بھی ہے، یہ ماہی بدعت بھی ہے، یہ جبل استقامت بھی ہے، زمانے والے اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا خان۔ امام احمد رضا خان ایک نکے جا جنے دا نام لے چھڑیا، کون امام محمد رضا ہے؟ فتاوی رضویہ لکھن والے دا نا امام محمد رضا ہے۔ اچھی سبحان اللہ، پکے پیٹے بریلوی سبحان اللہ بولو۔ ہاں، یہ امام احمد رضا کون ہے؟ جس نے فتاوی رضویہ لکھی ہے، 33 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، کوئی لینے جائے گا تو لگ پتہ جائے گا کتابیں لے کے آیا ہے۔ امام احمد رضا کون ہے؟ جس نے مصطفیٰ کے صحابہ کا محبت بھی سکھایا ہے۔ امام احمد رضا کون ہے؟ جس نے مصطفیٰ کی اہل بیت کا حیا بھی سکھایا ہے۔ کون امام احمد رضا خان بریلوی ہے؟ جس نے سکھایا ہے جب بات مصطفیٰ کی ناموس کیا جائے، جب بات مصطفیٰ کی ختم نبوت کیا جائے، پھر چپ کر کے بیٹھنا مومن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی عزت پہ تن من دھن قربان کر دینا امام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ یہ امام احمد رضا ہے۔ آپ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے ایک حدیث سنائی ہے، کتنی کمال کی وہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلی میں چلتے چلتے جا رہے تھے، تو جب سیدہ طیبہ کے مکان کے سامنے سے گزرے، اندر سے رونے کی آواز آئی، اندر سے رونے کی آواز آئی، میرے نبی کے چلتے قدم رک گئے، میرے نبی نے دروازے کو دستک دی، سیدہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ میرے بابا نبی آئے ہیں۔ سیدہ نے عرض کی ابا جی اندر تشریف لے کے آئیے نا۔ حضور گھر میں گئے اور جاتے میرے نبی نے پوچھا سیدہ یہ کون رو رہا ہے، یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ میرے کریم نبی کی پیاری شہزادی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شہزادہ حسن رو رہا ہے، یہ آپ کا بچہ حسین رو رہا ہے۔ نبی نے پوچھا وجہ کیا ہے رونے کی، روتے کیوں ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج 3 دنوں سے علی کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، آج 3 دن گزر گئے، ان شہزادوں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا ان شہزادوں نے 3 دنوں سے۔ سنو صاحبو، اتنی بات سننے کی دیر تھی، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں برس پڑی، روتی آنکھوں سے نبی نے فرمایا سیدہ سارا زمانہ روے پر علی دے پتر نہ روون، سارا زمانہ روے حسن و حسین نہ روون۔ میرے کریم نبی نے غلامو، ادھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ کھانے کی وجہ سے روتے ہیں؟ جی، کسی سے مانگا تو نہیں نا؟ نہیں سونے تسی منگن دا والی نہیں سکھایا، اور تسی سمجھے نہیں گل، میں کیڑی بڑی گل کر گیا۔ سیدہ منگیا تے نہیں کسے کلو، سونے منگدے تاں جے تسی منگن دا وال سکھایا ہوندا، اسی منگن والے نہیں۔ اوے سنو صاحبو، جس سیدہ کے امام حسن و حسین چھوٹی عمر میں کسی دنیا والے سے نہیں مانگتے، کیسے اپنی گندی زبان سے کہتے ہو گے کربلا کے میدان میں یزیدیوں سے اس حسین نے پانی مانگا ہوگا؟ میں کیا چپ ہوئے، سانو تیری تحقیق دی لوڑ کوئی نہیں، منگن والا حسین تیرا، ونڈن والا حسین میرا ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں حسین نے پانی مانگا ہے؟ کہاں سے لائے ہو یہ باتیں؟ جو حسین اتنا سا ہے، چھوٹا سا، تب نہیں دنیا والوں سے مانگتا، تو وہ حسین کربلا کے میدان سے ان سے مانگے گا جنہوں نے علی اکبر کو مارا ہے، ان سے مانگے گا جنہوں نے علی اصغر کو شہید کیا ہے۔
کہاں سے یہ جھوٹی باتیں جھوٹی روایات آتی ہے؟ سنو، حسین پاک روئے، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے حضور باہر تشریف لے کے آئے، اعلان کیا، او دنیا والو آؤ، کون ہے جو میرے شہزادوں امام حسن و حسین کو کھانا کھلائے گا؟ کون ہے جو ان کے لیے کھانا لے کے آئے گا؟ حضور کے سارے صحابہ سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت دو سپر پاور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہی میرے کھاتے میں آ جائے۔ میں بالکل آہستہ سی، یہ اس پاک گھرانے کی بات ہے تو میں اونچی آواز سے نہیں کر رہا تاکہ بات سمجھ آئے۔ عبد الرحمن آگے آئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں یہ جو بادشاہی ہے نا یہ میرے کھاتے میں آ جائے، مجھے حکم دے، میں ان کے لیے سونا کھانا تیار کر کے لاتا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا، جاؤ پھر عبد الرحمن، جاؤ ان کے لیے کھانا لے کے آؤ۔ عبد الرحمن گھر جاتے ہیں، سونا گوشت لے کر جاتے ہیں، اپنی زوجہ کو دے کے کہتے ہیں بہترین کھانا تیار کرو۔ زوجہ نے آگے سے کہا، اے میرے سرتاج، آج کے ہمارے مہمان کون ہیں؟ فرمایا، اگے تے ساڈے مہمان ہوندے سن دنیا دار، آج ساڈے مہمان دنیا دار نہیں بلکہ جنتی جواناں دے سردار ساڈے مہمان ہیں۔ فرمایا، پہلے دنیا والے میرے دوست، میرے بیلی، میرے سنگی ہوتے تھے، محلے والے، آج مہمان کوئی عام نہیں، آج ساڈے مہمان جنتی جواناں دے سردار نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ کی زوجہ نے سونا کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، عبد الرحمن بن عوف وہ کھانا اٹھایا، کھانا لے کر مدینے کی گلی میں چلتے چلتے سیدہ کے دروازے پہ جا کے دستک دی اور کھانا پیش کیا۔ سیدہ، یہ کھانا لے کے آیا ہوں، اپنے غریب خانے سے بنوا کے لایا ہوں، اگر جنتی جوانوں کے سردار یہ کھانا کھائیں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ سیدہ نے کھانا پکڑا، اپنے حسن کو کھانا کھلایا، اپنے حسین کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلا لیا، عبد الرحمن گلی میں واپس آ رہا ہے، ادھر عبد الرحمن آ رہا ہے، ادھر مدینے کے تاجدار بھی آ رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن پہ آندے نے، ادھر میرے حضور بھی آندے پہ۔ میرے نبی نے پوچھا، عبد الرحمن کدھر سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے شہزادوں کو کھانا لے کے آیا ہوں، آپ کے حسن کے لیے کھانا لے کے آیا تھا، آپ کے حسین کے لیے کھانا لے کے آیا تھا۔ ساری تقریر بھول جاوے جے، اگلا جملہ نہ بھولیا جے، دنیا دے رہ کے جڑا سیدہ دا حیا کر لوے، احترام کر لوے، پھر مدینے والے تاجدار نوں کیویں نواز دینے۔ یا رسول اللہ، آپ کے شہزادوں کو کھانا کھلا کے آیا ہوں، ان کی خدمت کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے جڑا جملہ بولیا، فرمایا، عبد الرحمن، تو نے میرے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، جاؤ کیا یاد کرو گے؟ تمہاری دنیا خدا کے ذمے، تمہاری آخرت مصطفیٰ کے ذمے ہے۔ اور نئی جملے دی قدر نہیں کی تھی۔ فرمایا، عبد الرحمن، تو کیتا ہے میرے پترا نال پیار، میں محمد تینوں جزا دے رہا، تیری دنیا خدا دے ذمے، تیری آخرت مصطفیٰ دے ذمے۔ سنو صاحبو، یہ کیسا گھرانہ ہے؟ بالکل آخری بات سناؤں اور اجازت چاہتا ہوں۔ میرے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کا چیلنج کیا، مباہلے کا چیلنج، تو میرے حضور نے فرمایا، علی آؤ تیار ہو جاؤ، سیدہ تیار ہو جاؤ، امام حسن و حسین کو تیار کرو۔ سونے کپڑے سیدہ نے پا لے تے جدو جان لگے سن، سیدہ نے دروازے پہ گلی کے اندر قدم رکھنے کے وقت امام حسین سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آ کے کہنے لگے، اماں جی کدے تسی گھروں باہر نہیں نکلے، آج کی ویڑا آ گیا کہ تانوں بھی باہر نکلنا پہ گیا ہے۔ سیدہ نے روتی آنکھوں سے کہا، اے میرے شہزادے، یہ بات حق ہے، میں باہر نہیں جاتی، لیکن باہر اس لیے جا رہی ہوں، آج اللہ کی توحید بجانے کا وقت آ گیا ہے، آج اللہ کی توحید بچانے کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ میرے حسین نے کیا جملے کہے، عرض کرتے ہیں، اماں جی اج تسی اللہ دی توحید بچان واسطے چلی آؤ، اج تسی نانے نبی دا دین بچان واسطے چلی آؤ، نانا نبی تواڈے نال ہے، میرا بابا علی تواڈے نال ہے، میرا ویر حسن تواڈے نال ہے، تواڈا پتر حسین تواڈے نال ہے،
لیکن ایک بیڑا آ جاوے گا 7 ہجری ہوے گی تہاڈا پتر حسین دین بچان واسطے جاوے گا نانا نبی نال کوئی نہیں ہوے گا بابا علی بھی نال کوئی نہیں ہوے گا ویر حسن بھی نال کوئی نہیں ہوے گا حسین کلا دین بچا کے سر کٹا کے نیزے دی نوک تے قرآن سنا کے زمانے والیاں نو دسے گا لوگو یاد رکھو دنیا اتے رہ کے اپنی جان تا دیتی جا سکتی ہے نبی دے دین دا سودا نہیں کیتا جا سکتا جب مباہلے کے لیے چلے گئے ادھر پائنتن پاک چلتے آ رہا ہے سامنے عیسائی کھڑے ہیں عیسائیوں کا وہ بڑا مولوی ہے سب سے بڑا مولوی عاقب اس نے جب دیکھا کہ ادھر پائنتن پاک آ رہے ہیں اپنے نال دے سنگیاں نو آکھن لگا انہاں دے نیڑے نہ جاوے آجے انہاں دے نیڑے نہ جاوے آجے انہاں نو کچھ نہ آکھے آجے اگر انہاں نے ہاتھ اٹھا کے ساڈے واسطے کچھ کہہ دیتا پھر یاد رکھو ساڈیاں نسلاں بھی تباہ ہو جان گیا انہاں عیسائیاں نے بھی ہاتھ بن کے پاکا دے پیرا وچ بہ کے آکھیا سونیاؤ ساڈے کول اینی طاقت کوئی نہیں تواڈے نال جنگ کریے لڑائی کریے مباہلہ کر لویے اسی تے ایو وعدے آ کلمہ پڑھا لو تے دنیا تے ہی اپنا غلام بنا لو میرے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا الزموا مودتنا آل البیت فإنه من لقی اللہ وهو یودنا داخل الجنت بشفاعتنا میرے حضور نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے 5 تن پاک سے پیار کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا ایک نہیں اینا 5 دی سفارش نال ہی جنت چلا جاوے گا بالکل آہستہ جی گل کرانگا محسوس کرو دے محسوس کر رہا ہو جائے گی فرمایا او دنیا والو یاد رکھو جیڑا انہاں نال محبت کرے گا قیامت والے دیہاڑے ایک نہیں 5 دی سفارش نال جنت جاوے گا میں آکھیا کیڑا مقدرہ والا بندہ ہوے گا جدے سفارشی مولا حسن ہون گے اوئے کتنا نصیبوں والا وہ بندہ ہوگا جس کے سفارشی مولا حسین ہوں گے کتنا نصیبوں والا ہوگا جس کے سفارشی مولا مرتضیٰ ہوگے کتنا نصیبوں والا ہوگا جس کی سفارشی خود سیدہ کائنات ہوگی کتنا نصیبہ والا بندہ ہوئے گا جنہیں سفارشی اور کوئی نہیں خود نبیہ دے سردار ہو جائیں گے جی اہل بیت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے